اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید رکھتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے دوست جو اتوار کے دن بھی ہمیں کال کرتے ہیں، تو برائے مہربانی یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے بھائی ہے، بہن ہیں، تو اکثر اتوار کے دن بھی ہم سے رابطے کرتے ہیں، کیونکہ اتوار کے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے اور اتوار کے دن میں کسی سے بھی ہسٹری وغیرہ نہیں لے سکتا، کیونکہ میں کلینک میں موجود نہیں ہوتا۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، جو لوگ ہم سے رابطے کرتے ہیں وہ اتوار کے دن رابطہ نہ کریں، باقی دنوں میں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یا اگر کسی کو بہت بڑی بیماریاں ہو، جیسے شیاٹیکا، بریسٹ کینسر، برین ٹیومر وغیرہ، یا ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو، دل کی وال کا کوئی مسئلہ ہو، تو رات کے وقت میں 7:30 سے 10-11 بجے تک فری ہوتا ہوں، تو آپ لوگ ہم سے تفصیل سے بات کر سکتے ہیں اسی وقت، اور دن کے اوقات بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دے دوں، مگر رات کے وقت میں زیادہ فری ہوتا ہوں۔ اس وقت ہمارا چھٹی ہوتی ہے، پیشنٹ بھی نہیں ہوتے، تو ہم آپ سے انشاءاللہ تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے سپلین انلارجمنٹ ہے، یعنی سپلین کا بڑھ جانا، تیلی کا بڑھ جانا، ان کی کیا وجوہات ہے۔ اور یہ عموماً بچوں میں ہوتا ہے، بچوں میں دکھائی دیتا ہے۔ جب ان کی سپلین بڑھ جاتی ہے تو ان کو بہت ساری بیماریاں جو ہے اس بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم آپ کو وجوہات بتائیں گے، یعنی ان کی کیا وجہ ہے، کس وجہ سے یہ تیلی جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے خون کی کمی ہے۔ وہ بچے جس میں اکثر تیلیسیمیا کی بیماریاں ہو جاتی ہے یا خون کی کمی ہو، ان بچوں میں یہ تیلی جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بیکٹیریل وائرل انفیکشن ہے۔ جسم میں جہاں بھی انفیکشن ہو، مثال کے طور پر دل میں ہو، جگر میں ہو، پتا میں ہو، مثانے میں ہو، گردے میں ہو، جہاں بھی انفیکشن ہو تو یہ سپلین جو ہے وائرل بیکٹیریا انفیکشن کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملیریا پیراسائٹ ہے۔ یہ دو بہت بڑی وجہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، خون کی کمی، تیلیسیمیا اور ملیریا پیراسائٹ۔ ملیریا کے جو جراثیم ہے وہ تیلی میں منتقل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انفیکشن ہو جاتی ہے۔ خون میں انفیکشن وغیرہ یا خون کی سل میں انفیکشن وغیرہ، تو ان کی وجہ سے یہ تیلی جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری جو بہت بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے ہیپیٹائٹس یا کینسر وغیرہ، تو ان کی وجہ سے بھی یہ متاثر ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کی بیماریاں، بار بار انفیکشن ہونا وغیرہ، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور پتے میں پتری یا پتے میں انفیکشن اور چوٹ وغیرہ، چوٹ کا آنا، تو یہ تھی سپلین بڑھنے کی وجوہات جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا۔ اب ہم آپ کو سپلین بڑھنے کی علامت بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کون سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب سپلین بڑھ جاتی ہے تو بچوں میں خون کی کمی آ جاتی ہے، اور خاص کر جن بچوں کا سپلین بڑھ جاتی ہے وہ اکثر تیلیسیمیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تیلیسیمیا یعنی خون کی کمی آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھوک کا نہ لگنا، پیٹ پھولنا، پیٹ میں درد ہونا، جگر کے مقام میں درد ہونا، سینے میں درد ہونا یا دائیں کندھے میں درد ہونا، یہ سپلین بڑھنے کی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ جی مت لانا، الٹی آنا، اور ساتھ ESR اور SGPT کا بڑھ جانا، اور باتوں کے دوران سانس میں دشواری، اور اس کے ساتھ بار بار بخار آ جانا، یہ بہت بڑی علامت ہے۔ روزانہ بخار آنا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن بخار آنا، یہ سپلین بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور یہ اکثر
तिलिसीमिया बच्चों में ये अलामत नमूदार हो जाती है। जिन बच्चों को तिलिसीमिया हो उनका स्प्लीन तिली जो है अमूमन बड़ी होती है और उनकी वजह से उसका वज़न जो है वो कम हो जाता है और उसमें बेचैनी और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो बच्चे तिलिसीमिया में मुब्तला हो और उसकी तिली बढ़ चुकी हो, खून की कमी आ चुकी हो, उसका हमारे साथ बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज मौजूद है। आप लोग पहले टेस्ट करा दें कि इसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, फिर आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक दवाई इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आप लोग दोबारा टेस्ट करा दें तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि पहले से कितनी बेहतरी आई है। और इसका हमारे पास होम्योपैथिक इलाज मौजूद है। लास्ट में हमारा एड्रेस है, उसी पे व्हाट्सअप IMO भी है। आप लोग उस पर हमें अपना अल्ट्रासाउंड भेज सकते हैं और इंशाल्लाह किसी भी मर्ज़ के हवाले से आप लोग हमसे मशवरा कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपकी सही तरह से रहनुमाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।